حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو پہلی زندگی تھی، کہا جاتا ہے کہ اس وقت تو آپ اتنے زیادہ نیک پرہیزگار اور ولی صفت نہ تھے۔ اس وقت کی بات ہے جب آپ اپنے ایک وزیر کے ساتھ ایک ویرانے سے گزر رہے تھے، تو آپ نے دو الوؤں کو آپس میں درخت پر بیٹھے ہوئے بات کرتے ہوئے دیکھا۔ تو آپ نے اپنے اس وزیر سے کہا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے یہ ملکہ عطا فرمایا ہے، تمہارے پاس یہ علم ہے کہ تم پرندوں کی اور جانوروں کی بولیاں سمجھ لیتے ہو، ذرا یہ معلوم کرو کہ یہ دو الو آپس میں کون سی باتیں کر رہے ہیں، کس قسم کی یہ گفتگو کر رہے ہیں، جا کر سنو اور آ کر مجھے بتاؤ۔ وزیر ان کے قریب جاتا ہے اور کان لگا کر سنتا ہے کہ یہ دونوں الو آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں۔ کچھ دیر تک اس نے باتوں کو سنا اور واپس آیا سلطان محمود غزنوی کے پاس۔ آنے کے بعد کہتا ہے کہ حضور بخشی جائے تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ دو الو آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں۔ اگر آپ میں جان کی امان پاؤں تو اگر آپ میری جان بخش دیں تو میں آپ کو بات بتاؤں گا کہ یہ دو الو آپس میں کون سی باتیں کر رہے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہاں، آپ کی جان بخش دی جائے گی، بتاؤ آپ کہ یہ دونوں الو آپس میں کون سی باتیں کر رہے تھے۔ تو وزیر کہتا ہے کہ ان کی باتوں کو سن کر مجھے بھی حیرت ہے، تعجب ہے کہ یہ لوگ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ دو آپس میں جو بات کر رہے ہیں، ایک الو ہے، اس کا بیٹا ہے، لڑکا ہے جو شادی کے لائق ہو چکا ہے، اور دوسرا الو جو ہے اس کی بیٹی ہے، وہ بھی شادی کے لائق ہو چکی ہے، اور یہ دونوں آپس میں اپنے بچوں کے رشتے کی بات کر رہے ہیں، شادی کی بات کر رہے ہیں۔ اور لڑکے والا جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر 300 ویران گاؤں اگر مجھے جہیز میں تم دو گے تب میری طرف سے رشتہ پکا ہے، تب میں رشتہ کروں گا، ورنہ یہ شادی نہیں ہوگی، ہم رشتہ تمہارے یہاں سے توڑ دیں گے۔ تو دوسرا الو یعنی جس کی بیٹی ہے، جو لڑکی والا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ آپ مجھے کچھ دن کی مہلت دیں تو 300 ویران گاؤں کیا، میں اس سے زیادہ بھی تمہیں دے دوں گا۔ وہ اس لیے کہ سلطان محمود غزنوی نے جس طرح سے دنیا کے اندر تباہی مچا رکھی ہے، تو کچھ ہی دن میں تو بہت سارے ملکوں کا، بہت سارے آباد جگہوں کا صفایا ہو جانا ہے۔ آج جو زمینیں آباد ہے، سلطان کے قہر سے، اس کے ظلم سے یہ ساری چیزیں تباہ ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی، سب ویران ہو جائے گا، تو پھر 300 گاؤں کیا، میں تو تمہیں زیادہ بھی دے دوں گا۔ تو بادشاہ سلامت یہ دونوں اس طرح کی باتیں یہ کر رہے تھے۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو اس سے بڑی حیرت ہوئی کہ انسان تو انسان، جانور اور پرندے بھی میرے حوالے سے اس طرح سے کلام کرتے ہیں، اس طرح سے باتیں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، دل پر بات لگی اور اس نے توبہ کی۔ اب یہاں پر ایک بات آپ یہ بھی سماعت فرمائیں کہ آپ کہیں گے کہ الو آپس میں شادی کی بات کر رہے ہیں، جہیز کی بات کر رہے ہیں، تو یہ سب چیزیں ان کے یہاں کیا ہے یا نہیں ہے، اور یہ سب کیا ہے؟ تو دیکھیں، جب اللہ تعالیٰ کسی کو راہ راست پر لانا ہوتا ہے، جب اللہ چاہتا ہے کسی کو ہدایت دینا، کسی کو نیک توفیق دینا، تو اس کے سامنے کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جو من جانب اللہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کچھ ایسا معاملہ فرماتا ہے اور کچھ ان کو دکھایا جاتا ہے، کچھ اس کی نشانیاں ہوتی ہے، اور کچھ نہ کچھ ایسا ماحول کریٹ کیا جاتا ہے جس سے اسے عبرت مل جائے، اسے سبق مل جائے۔ ورنہ پھر آپ کہو گے کہ یہ کیا ہے کہ الو آپس میں شادی کی بات کر رہے ہیں، جہیز کی بات کر رہے ہیں، یہ سب تو انسانوں میں ہوتا ہے، الوؤں کے یہاں یہ سب کیا ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو کچھ بتانا چاہتا ہے تو ایسے معاملات ہوتے ہیں۔ جیسے کبھی کبھی شیطان بھی کسی کو مشورہ دینے کے لیے، ورگلانے کے لیے آ جاتا ہے، کبھی کسی کا امتحان لینے کے لیے فرشتے انسانی شکل میں آ جاتے ہیں، جو کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بھی آپ کو ملے گا۔ وہ تسبیح والا واقعہ کہ آپ نے فرمایا کہ تسبیح اور سناؤ، تو اس پر آپ نے اپنی دولت قربان کر دی، پھر یہ دیا، اس طریقے سے سب کچھ آپ نے اللہ کی تسبیح کو سننے کے لیے دے دیا۔ وہ تسبیح سنانے والے اللہ کے فرشتے تھے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کسی کو کچھ بتانا چاہتا ہے، کسی کے اعتراض کا جواب دینا چاہتا ہے، یا کچھ معاملہ ہوتا ہے، تو اس طرح کے ماحول اس کے سامنے کریٹ کیے جاتے ہیں۔ بہرحال تو سلطان نے جب یہ سنا کہ
انسان تو انسان، پرندے اور جانور بھی میرے حوالے سے ایسی بات کر رہے ہیں۔ دل پر چوٹ لگی اور پھر ان کی دل کی دنیا آباد ہوئی، دل بدل گیا اور پھر وہ خوب عبادت اور ریاضت کرنے لگے۔ جو آپ سے غلطیاں ہوتی تھیں ظلم و ستم کے حوالے سے یا جو بھی معاملات تھے وہ سب بند ہو گئے، اور پھر آپ اتنے مصروف ہوئے عبادت میں، اللہ کی جانب آپ ایسی لو لگائی کہ آپ شب زندہ دار ولی ہو گئے، ولیوں میں آپ کا شمار ہونے لگا، اور روزانہ آپ 1000 مرتبہ درود پڑھا کرتے تھے۔ 1000 مرتبہ جب درود پڑھا کرتے تھے تو اس میں بہت زیادہ آپ کا وقت صرف ہوا کرتا تھا، بہت زیادہ وقت تو آپ کا چلا جاتا تھا، جس کی وجہ سے رعایا کے کام میں، حکومتی امور میں دقت آنے لگی۔ چونکہ آپ اتنے وقت تو آپ درود پڑھا کرتے تھے تو حکومتی نظام کے حوالے سے نہ کوئی مشورہ ہو پاتا، نہ کوئی پلان تیار ہو پاتا، اور نہ آپ کسی کو کوئی ذمہ داری دے پاتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خواب میں تشریف لائے، سلطان محمود غزنوی کے خواب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اور آنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں ایسا درود نہ بتاؤں کہ جسے تم 1 مرتبہ پڑھو گے تو تمہیں 1000 مرتبہ درود پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ تو وہ درود اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سلطان محمود غزنوی کو عطا فرمایا، اور پھر جو آپ کا وقت تو زیادہ لگا کرتا تھا درود پڑھنے میں، اب وہ کم وقت تو لگنے لگا۔ آپ چند مرتبہ وہ درود پڑھا کرتے تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو عطا فرمایا تھا کہ 1 مرتبہ پڑھو گے تو 1000 شمار ہوگا، 1000 کا ثواب ملے گا۔ یہاں سے ایک بات اور پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ جسے منصب عطا فرماتا ہے، جسے زمینوں پر حکومت عطا فرماتا ہے، تو اللہ اور رسول یہ چاہتے ہیں کہ جب کسی کو منصب ملا ہے تو وہ اپنے منصب کا لحاظ کرے اور لوگوں کی خدمت کرے، لوگوں کے کام آئے، لوگوں کے کام بنائے، لوگوں کی راحت کے، آرام کے کام انجام دے۔ دیکھیں، اگر کوئی حاکم بن جائے، بادشاہ بن جائے، اگر وہ زیادہ وقت تو درود پڑھنے میں بھی اگر لگاتا ہے تو اس سے بھی اسے منع کیا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ ہم ایسا درود بتائیں گے کہ جو 1 مرتبہ پڑھو گے 1000 شمار ہوگا، تو ادھر وقت تو کم دو اور زیادہ وقت تو اس کام میں لگاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا ہے، جو منصب تمہیں دیا ہے، لوگوں کی خدمت کرنا، لوگوں کی بھلائی کرنا، لوگوں کے کام آنا، اس کام میں توجہ دو۔ تو آپ ذرا بتائیں کہ جب عبادت کا وقت تو کم کروا کے لوگوں کی خدمت پر معمور کرنے کی تلقین ان لوگوں کو کی جاتی تھی، تو بجائے آج وہ لوگ جنہیں اللہ نے منصب عطا فرمایا، حکومت عطا فرمائی، وہ عبادت تو کیا فضول کاموں میں رہے، گپ شپ کرتے رہے اور ادھر ادھر گھومتے پھرتے رہے اور لوگوں کی خدمت نہ کرے، لوگوں کے کام نہ آئے، تو ان کا منصب پھر کس درجے کا ہوگا، اور پھر وہ کب تک منصب پر فائز رہ سکیں گے؟ اور کیا اللہ اور اس کے رسول ان کے اس عمل سے ناراض نہیں ہوں گے؟ اور کیا انہیں اس کا کوئی بدلہ ملے گا، کوئی صلہ ملے گا؟ تو اس واقعے سے ان لوگوں کو بھی ہوش کے ناخن لینا چاہیے جو لوگ زمین پر حکومت کر رہے ہیں لیکن لوگوں کے کام نہیں آتے، بس اپنی دنیا بنانے میں مگن ہیں۔ انہیں اس واقعے سے عبرت لے کر لوگوں کے کام کرنے کی ان لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے، لوگوں کے کام بنانے چاہیے، لوگوں کے کام آنا چاہیے۔ یہی عمل انسانوں کے کام آنا، لوگوں کے کام آسان کرنا، لوگوں کو راحت پہنچانا، یہ بہت بڑی عبادت ہے جو وہ آسانی سے کر سکتے ہیں اور انہیں کرنا چاہیے، ورنہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں انہیں جواب دینا ہوگا۔ انہیں فکر کرنا چاہیے کہ اگر ہم دنیا میں منصب پانے کے بعد بھی کچھ نہ کر سکے تو ہم اللہ رسول کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے۔